یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ بھارت نے جنت نظیر وادی کشمیر کو جہنم بنا دیا، محاصرہ اور لاک ڈاؤن 106 روز سے جاری ہے۔ پلان والا اخنور جموں میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں بھارتی فوج کا ایک حوالدار سنتوش کمار ہلاک، جبکہ نائک گمرا رام اور نائک کرشن لال شدید زخمی ہو گئے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ایک سابق بھارتی جنرل ایس پی سنہا کی مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کے قتل اور خواتین کی آبروریزی سے متعلق بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کشمیری خواتین کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی مشیر برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آواد نے سابق بھارتی جنرل کی کشمیری خواتین کی بے حرمتی کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات قاتل اور غاصب مودی حکومت کے ان دعووں کی کھلی تردید ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں زندگی معمول پر آ گئی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جدوجہد آزادی میں کشمیری خواتین کی قربانیاں تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہیں۔ بھارتی فوجی بی جے پی کے کارندے بن چکے ہیں۔ عالمی برادری بھارتی فوج کے ایسے ذہنی بیماروں اور انسانیت کے مجرموں کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے غیر ملکی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں کیے جانے والے دعووں کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دہشت گردی کے لیے بھیجا جانے والا کمانڈر کلبھوشن یادیو بھارت کا اصلی چہرہ ہے۔ بھارتی وزارت اطلاعات و نشریات نے مقبوضہ وادی میں کیبل آپریٹر سے کہا ہے کہ وہ پاکستان، ایران، ترکی اور ملیشیا کی ٹی وی نشریات کو بلاک کر دیں۔ یاد رہے کہ ان چاروں اسلامی ممالک نے مودی حکومت کی طرف سے رواں برس 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے غیر قانونی اقدام کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ دفعہ 370 اور 35 ایک ہی منسوخی کے بعد بھارت جو کچھ سمجھ رہا تھا، کیا اس کی خواہشات کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ ایسا بالکل نہیں، بلکہ بھارت کے ان جارحانہ اقدامات سے بھارت عالمی سطح پر تنہا بھی ہوا ہے اور اس کی شناخت بھی مسلسل تنزل کا شکار ہے۔ بھارتی صحافی اس حقیقت کو یوں بیان کرتی ہے۔ ایک شبد جو مجھے بار بار وہاں پر سننے کو ملا وہ تھا ہیوملیشن۔ ہمیں ہیوملیٹ کیا گیا ہے، ہمیں اپمانت کیا گیا ہے۔ 70 سال پہلے ہمارے ساتھ جو پولیٹیکل کمٹمنٹ ہوا تھا، اس پولیٹیکل کمٹمنٹ کو مانا نہیں گیا۔ 70 سال بعد اس کو توڑ دیا گیا۔ بار بار یہ بتایا گیا کہ نریندر مودی جی جو ہیں وہ بھارت کو وشو گرو بنانا چاہتے ہیں۔ جو ایک مورل پکچر ہے بھارت کی، جس طرح سے آج دنیا دیکھ رہی ہے بھارت کو، کیا وہ ایک بہتر دیش کے طور پر دیکھ رہی ہے؟ کیا زیادہ مضبوط دیش کے طور پر دیکھ رہی ہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ پورے طریقے سے لگتا ہے کہ جس سیکولر نیشنلزم کا وعدہ 70 سال پہلے بھارت کا سمویدھان جب لکھا گیا، وہ کہا گیا کسی ہندو نیشنلزم یا مسلم نیشنلزم نہیں، ایک ایسا دیش جہاں بہو سنکھیا جو ہے وہ ہندو آبادی ہے، وہاں پر ایک ایسا راجیہ ہو سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، جہاں پر بہو سنکھیا جو ہے وہ مسلم کی ہے۔ ریاست مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت بھارت کے جارحانہ اقدامات سے نہ بدل سکتی ہے اور نہ کشمیری بھارت کے اس طرح کے کسی بھی اقدام کو قبول کریں گے۔